پاکستانی عوام بس یہی سنتے رہے نواز شریف بیمار ہیں۔ عدالت میں بھی یہی بازگشت تھی کہ نواز شریف بیمار ہیں۔ شریف فیملی بھی شور مچاتی رہی کہ نواز شریف بیمار ہیں۔ حکومت نے بھی مان لیا کہ ہاں نواز شریف بیمار ہیں، لیکن ایک سوال ہر پاکستانی دوسرے سے پوچھتا رہا، ٹھیک ہے اگر نواز شریف بیمار ہیں لیکن بیماری کیا ہے؟ نہ پاکستانی ڈاکٹر سمجھ سکے نہ برطانوی ڈاکٹر کہ نواز شریف کو بیماری کیا ہے۔ ابھی بھی بس ایک ہی سوال ہے کہ نواز شریف کو اصلی بیماری کیا ہے۔ الف نیوز نے کھوج لگا لیا کہ نواز شریف کو بیماری کیا ہے۔ مکمل تحقیقاتی رپورٹ ملاحظہ کریں تو آپ جان جائیں گے کہ نواز شریف کو بیماری کیا ہے۔ پہلے آپ غور کریں کہ سروسز ہسپتال میں نون لیگ کے صرف 2 یا 3 رہنماؤں کو ہی نواز شریف سے ملنے دیا گیا۔ آخر کیوں؟ باقیوں کا کیا قصور تھا؟ لندن جانے سے پہلے جاتی عمرہ اور ایئرپورٹ پہنچنے والے رہنماؤں کو نواز شریف سے دور رکھا گیا۔ آخر کیوں؟ لندن پہنچ کر طویل عرصے بعد بیٹوں سے ملاقات پر بھی نواز شریف کا چہرہ بے تاثر۔ آخر کیوں؟ نواز شریف کو میڈیا سے مسلسل دور رکھا گیا اور رکھا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ ان تمام سوالوں کا ایک ہی جواب سامنے آ گیا ہے۔ الف نیوز کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق نواز شریف کی یادداشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ وہ یادداشت کھو رہے ہیں اور یہی شریف خاندان کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ دماغ کو خون کی فراہمی میں کمی نے نواز شریف کی یادداشت کو زیادہ متاثر کیا۔ تمام رسک فیکٹر ایک ہی طرف اشارہ کرنے لگے۔ نوبت ڈیمنشیا تک پہنچ سکتی ہے۔ شریف فیملی اور نون لیگی قیادت کے قریبی شخص نے بھی تصدیق کر دی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو لوگوں کو پہچاننے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ بھولنے کی بیماری تو ان کی پرانی ہے۔ پرچیاں دیکھ کر بات چیت کرنے پر ان کی خوب بھد اڑائی جاتی رہی ہے۔ پرچیاں اس لیے پڑھتے تھے کہ انہیں باتیں یاد رکھنے میں مشکل ہوتی تھی۔ اس کی وجہ تھی ان کی دیرینہ بیماری فبریلیشن میں دل کو کرنٹ تیز ملتا ہے اور دھڑکن نارمل سے زیادہ رہتی ہے اور اس کا اثر یادداشت پر بھی پڑتا ہے۔ فبریلیشن کے علاج کے دوران 2.5 سال قبل لندن کے ہارلے اسٹریٹ کلینک میں ان کی اوپن ہارٹ سرجری کرنا پڑی، لیکن اسی دوران ان کے ستارے گردش میں آ گئے۔ اقتدار گیا، سزا ہوئی، اہلیہ چل بسی۔ عمر کے ساتھ ساتھ ڈپریشن بھی بڑھتی چلی گئی۔ یہ چیزیں بھی یادداشت کو متاثر کرتی ہیں۔ پھر ITP کی بیماری لاحق ہو گئی جس سے پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں۔ ITP کے علاج کے لیے اسٹیرائڈ دیے گئے جو اب بھی دیے جا رہے ہیں اور ان کا طویل استعمال حافظے کو متاثر کرتا ہے۔ اسی دوران نواز شریف کے دماغ کو خون کی فراہمی بھی کم ہونے لگی۔ خون کی شریان اب 88% تک پہنچ چکی ہے۔ وہ میں کہوں گا کہ ان کی جو تھیراپی آ رہی ہے، جو آرٹریز کا بلڈ سپلائی اور وہ ریپڈلی پروگریس ہوئی۔ یہ جو ہے 2016 میں ارلی 2016 میں بھی ایک مائلڈ اسٹروک ہوا۔ اس وقت وہ آرٹریز تقریباً 20% ڈراپ، رائٹ واز 20% اینڈ لیفٹ واز لائک 15%۔ The disease has progressed now up is extent پہ ہے کہ رائٹ از 80% ڈراپ اور لیفٹ از 50% ڈراپ۔ This is a critical problem۔ یہ critical problem ہے، اگر یہ بند ہے شجانا ہونے کے اس میں سے جو دماغ کو جاتی ہے، دماغ میں خون جاتا ہے دماغ اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں کہ جسٹ ریٹ ٹیل بلڈ فلو، جس طرح ایک ٹیل ہوتی ہے اس کا بلڈ فلو۔ دماغ کو خون کی فراہمی کم ہونے سے ٹیمپورل لوبز میں خون کی سرکولیشن متاثر ہوئی ہے اور یہ لوبز یادداشت یا حافظے سے متعلق ہیں، یعنی ایک کے بعد ایک بیماری ایسی جس کا اثر یادداشت پر بھی پڑتا ہے۔
طبی ماہرین کا اتفاق ہے کہ 70 سال کی عمر، اوپن ہارٹ سرجری، پلیٹلیٹس میں کمی اور اسٹیرائڈز کا مسلسل استعمال، ایسے میں دماغ کو خون کی فراہمی بھی متاثر ہو جائے تو یادداشت پر اچھا خاصا اثر پڑتا ہے، جو ویسکولر ڈیمنشیا کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ آنے سے پہلے